اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. Respected مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک عظمتوں، شرافتوں اور کرامتوں کا مہینہ، گناہوں کی توبہ کرنے کا مہینہ، اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ، اپنی زندگی کو بدلنے والا مہینہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی سانسوں کی بھی تسبیح چلاتا ہے. سوتے ہوئے بھی عبادت ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے بھی عبادت ہو رہی ہے، خاموشی میں بھی عبادت ہو رہی ہے. ایسا کرم کی گھڑیاں کب آئیں کہ جب ہم اللہ کے مہمان بن کے رہنے لگیں اور اللہ ہمارے میزبان. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شہر رمضان الکریم میں اور عام زندگی میں بھی آپ کرتے ہیں تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے. زندگی کے بدلنے والی چیزیں. میں پھر سے بھی دعا گو ہوں اس برادر کا جو یہاں کیمرہ مینی کر کے آ کے اور آپ کو لائیو پروگرام امامیہ شاہ نجف پیرس فرانس سے دکھاتے ہیں، اور ان کا بھی کہ جو اچھے اچھے اقتباسات، اچھے نصائح قم المقدسہ اور حضالمیہ نجف الاشرف سے ہمیں باقاعدہ کتب سے اخذ کر کے بھیجتے ہیں اور ہم اپنی آواز کے ذریعے دنیا تک پہنچاتے ہیں. مالک ان سب کے توفیقات نیک میں اضافہ عطا فرمائے. شہر رمضان میں بعض چیزیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی ہیں کہ جس میں انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی کے لمحات بدل جاتے ہیں. ویسے تو انسان کبھی بھی اپنی زندگی کو اگر بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے، لیکن ماہ رمضان چونکہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو کے لیے اس نے سارے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم جو ہے وہ ہماری گناہوں کو جلد معاف کر دیتا ہے. کبھی کبھی انسان عالم بھی ہوتا ہے، فاضل بھی ہوتا ہے، عبادت گزار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اس کے اعمال جو ہے وہ بالکل چھن جاتے ہیں، اور نادانی میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یعنی سب سے امپورٹنٹ مقام تو قبر کا ہے. مجھے بہت ہی ایک پیارا واقعہ جو میرے ایک دوست عالم دین نے اخذ کر کے بھیجا، بہت ہی پیارا. آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی جو ایک بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے. آپ فرماتے ہیں کہ اصفہان کے تخت فولاد قبرستان میں، جو کہ دوسرا وادی السلام کہا جاتا ہے، اس قبرستان کے عجیب حالات اور داستانیں ہیں، اور عظیم الشان عرفاء بزرگ ہستیاں وہاں دفن ہیں. ایک دفعہ وہاں ایک جوان کا جنازہ لایا گیا. کہتے ہیں کہ میں اس وقت سیر و سلوک کے عالم میں تھا. لوگ مجھ سے کہنے لگے جناب آپ اس میت کی تلقین پڑھا دیں، جس طرح نارملی ایک عالم سے کہا جاتا ہے. تو کہا میں اس کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس جوان کی تلقین پڑھانے کے لیے اس کی قبر میں اتر گیا. کیوں؟
وہ جوان ظاہراً مذہبی تھا اور بہت زیادہ مومن تھا اور متدین افراد تھا، متدین افراد اس کے جنازے میں شریک تھے، تو میں بھی اس کی قبر میں اتر گیا اور اس کی تلقین کو پڑھنے لگا، قبر کے اوپر بیٹھ کر اس کی تلقین پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ جب میں تلقین پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پر پہنچا، میں نے کہا افہمت، کیا تمہیں سمجھ آ گئی، تم سمجھ گئے، ساری چیزیں تم پر روشن ہو گئی؟ افہمت فہمت یعنی تم، افہمت یعنی تم سمجھ چکے، جب تلقین پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، اس نے جواب میں کہا، میں نے جب آپ اس میت کی تلقین پڑھ تو میں نے دیکھا کہ اس کے لب جو ہیں وہ ہل رہے ہیں، اور اس کے لب ہل رہے ہیں، اور میں اس کے نزدیک ہوا۔ جب میں نے سنا تو اس کا جواب تھا لا، نہیں سمجھا۔ کہا میں بہت پریشان ہوا، مجھے تعجب ہوا، پھر میں نے دیکھا کہ شیطان کے 2-3 بچے جو ہیں عرفاء کو، اللہ کے بندوں کو نظر آتا ہے، کہا وہ اس کی قبر میں شاید مجھے نظر آ رہا ہے، تو جو اس کی میت کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور ناچ رہے تھے۔ میں نے اپنے اطراف کے لوگوں سے پوچھا یہ آدمی کیسا تھا؟ انہوں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کے والدین بھی ہیں؟ کہا ہاں وہ بھی ہیں۔ میں نے دیکھا اس کی ماں سر و سینہ پیٹ رہی ہے، رو رہی ہے، اس کے اوپر گریہ کر رہی ہے، اور باپ بھی گریہ کر رہا ہے۔ میں اس کے باپ کو ایک طرف لے گیا اور کہا یہ قصہ کیا ہے؟ باپ نے جواب دیا میں اپنے بیٹے کی ایک بات سے ناراض ہوں۔ میں نے کہا کون سی بات؟ مجھے بتائیے۔ تو اس شخص نے کہنا شروع کر دیا کہ چونکہ میرا بیٹا ظالم طاغوت حکومت کے زمانے میں متدین تھا اور مسجد میں نماز جماعت پڑھاتا تھا، ممبر پر جاتا تھا، مجلسیں پڑھتا تھا، اور صاحب مطالعہ تھا، اہل علم تھا، تو اس وجہ سے وہ اتنا مغرور ہو گیا تھا کہ جب بھی کوئی بات کہتا تو وہ مجھ سے کہتا تھا تم تو جاہل ہو، رہنے دو، تم کیا بات کرو، یعنی باپ سے یہ کہتا تھا کہ تم تو جاہل ہو، تم کیا بات کرو گے، بس یہی ہے۔ تو وہ عالم فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اپنے بیٹے کو معاف کر دیں اور اس سے راضی ہو جائیں۔ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں، اپنی زبان سے اقرار کریں اور تقرار کریں کہ میں راضی ہوں، اپنی زبان سے ان الفاظ کو دہرائیں، یعنی دہرائیں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، کیونکہ زبان سے دہرانا ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے۔ اس نے زبان سے دہرایا۔ والدین بھی اس بات پہ توجہ کریں کہ اپنے بچوں سے کہیں کہ ہم تم لوگوں سے راضی ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے بچوں کو زبان سے تکرار کر کے دل میں نہ رکھیں، ان کو کہہ دیں کہ ہم آپ سے راضی ہیں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ ویسے بھی والدین کا دل بڑا ہوتا ہے، بچوں سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ معاف کرتے ہیں۔ جب اس جوان کی قبر کو کہتے بند کرنا چاہا تو جناب نے فرمایا ابھی بند نہیں کریں، اور دوبارہ خود آقا ننگے پیر قبر میں اترے اور تلقین پڑھی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اس دفعہ جب میں نے کہا افہمت، کیا تمہیں سمجھ آ گئی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے لب مسکرا رہے ہیں، اور اب پھر وہ شیطان کے بچے بھی قبر میں نظر نہیں آ رہے تھے، قبر کو بند کر دیا گیا، اور میں ابھی قبر کے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کی قبر میں تشریف لائے، یعنی والدین کا راضی ہونا قبر میں امیر المؤمنین کی زیارت کا سبب بنتا ہے، اور والدین کا ناراض ہونا قبر کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ بلکہ تلقین آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارا امام ہے، اس وقت جب آپ اس سے کہتے افہمت، اب ہمارے گنہگار کان سنتے نہیں ہیں، اور عرفاء کے کان سنتے ہیں، علماء حقہ کے کان سنتے ہیں،
بزرگان جو اتنے پہنچے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر اپنے رحم و کرم کے دروازے بالکل کھولے ہوتا ہے، وہ لوگ سنتے ہیں جو اس مقام تک ہوتے ہیں. یعنی وہ آگے سے اسی وقت قبر میں ہی کہہ دیتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میرا رب کون ہے، میرا امام کون ہے، میری کتاب کون ہے. یعنی والدین کی ناراضگی انسان کی قبر میں سانپ اور بچھو بھر سکتی ہے. والدین کی ناراضگی انسان کے آخرت کو برباد کر سکتی ہے. والدین کی ناراضگی انسان کو اس کے رب سے دور کر سکتی ہے. اور والدین کا راضی ہونا اس کے لیے باعث مسرت بن سکتا ہے قبر میں، کیونکہ قبر میں انسان ان چیزوں کا محتاج ہے. قبر میں انسان یہ سب کچھ اس کو چاہیے کہ جس سے اس کی قبر روشن ہو جائے. ماہ رمضان المبارک میں بہترین اعمال بجا لائیں، ماہ رمضان المبارک میں بہترین عبادات بجا لائیں، ماہ رمضان میں بہترین دعائیں کریں. اور سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو راضی کریں. راضی کرنے کے لیے یہ صرف ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر عید آئے اور ایک سٹیکر بھیج دے کہ میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں. اللہ سے معافی مانگو، ایسا کام کرو، ایسا کردار لے آؤ، ایسی زبان اپناؤ کہ جس سے تمہارا خدا راضی ہو جائے، جس سے تمہاری موت کی سختیاں دور ہو جائیں. ماہ رمضان المبارک میں بہترین اعمال بجا لائیں. اور ایک بہترین عمل جس کے بارے میں علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے. حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ماہ رمضان کا بہترین عمل کون سا ہے. حضرت نے فرمایا اس ماہ میں اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا سب سے بہترین چیز ہے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں اپنے نفس کو نصیحت کرتا ہوں کہ اے میرے نفس، تو اس ماہ رمضان میں جتنا کھاتا ہے اتنا شاید تو کسی مہینے میں نہ کھاتا ہوگا. اور پھر تو چند گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے کے بعد نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے. اے میرے نفس، تو نہ جانے تہجد پڑھ کر خوش ہوتا ہے یا تو جو اضافی رکعتیں اور نوافل پڑھتا ہے اس پر پھولے نہیں سماتا، اتنا خوش ہوتا ہے. لیکن مولا کائنات کی اس حدیث کے بعد تو نے بس حرام سے بچنا ہے، مال حرام نہیں کھانا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت اور ریاکاری سے بچنا ہے. جب رستے پہ چل تو اپنی نگاہیں نیچی رکھ، شرم و حیا والی نگاہیں بنا، نامحرم کو دیکھنے کی خواہش چھوڑ دے اور اپنے رب کے احترام میں اپنی تنہائیوں کو پاک بنا. جیسا کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. پھر پتہ نہیں، جس کی تنہائی پاک ہو پھر پتہ نہیں تجھے یہ مہینہ ملے گا یا نہیں. کیا پتا صرف 30 دن تو اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے بچے تو پھر یہ تیری عادت ہی بن جائے اور تو ایک حقیقی مؤمن بن جائے. علی شیخ مفید علیہ رحمہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے. یعنی مومن کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ وہ ایسی چیزیں کرے جس کے ذریعے سے وہ مومن کامل بن جائے. ضروری ہے کہ مومن 8 خصلتوں کا حامل ہو. مومن 8 چیزیں ایسی بجا لاتا ہو کہ جس سے پتہ چلے یہ اس میں خصوصیتیں پائی جاتی ہوں. کون سی 8 چیزیں ہیں؟ قال امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ضروری ہے کہ مومن 8 خصلتوں کا حامل ہو. فتنوں اور آشوب میں پروقار پرسکون ہوتے ہیں مومن. آزمائشوں اور بلاؤں میں بردبار اور صبور ہوتے ہیں مومن. مولا صادق آل محمد فرما رہے ہیں ان پر جب آزمائشیں بھیجی جاتی ہیں، ان پر جب بلائیں بھیجی جاتی ہیں
ان پر جب بیماریاں بھیجی جاتی ہیں، ان پر جب مصیبتیں بھیجی جاتی ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ گھبرا نہیں جاتے، پھڑپھڑاتے نہیں ہیں، زمانے سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، بلکہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ مصیبت کے وقت صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں آسائش و تونگری میں شکر گزار ہوتے ہیں۔ جب انہیں نعمتیں دی جاتی ہیں، جب انہیں کرامات دی جاتی ہیں، جب انہیں انعامات دیے جاتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ سے رخ موڑ لیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک ترین ہو جاتے ہیں خدا کی طرف سے۔ پھر مولا فرماتے خدا کی طرف سے مقرر کردہ رزق روزی پر قناعت کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جتنا اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اسی پہ قناعت کرتے ہیں، اسی پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کا ہمیشہ ایک ہاتھ آگے رہے اور ایک ہاتھ پیچھے رہے۔ خدا کی طرف سے مقرر کردہ رزق اور روزی پر قناعت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے دشمنوں پر ظلم و ستم جاری نہیں رکھتے، دشمن بھی اس پہ بھی ظلم نہیں کرتے، دوست تو دوست، دشمن پر بھی ظلم نہیں کرتے ہیں یہ، بلکہ ان پر بھی یہ رحم کرتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں دوستوں پر اپنی بات مسلط نہیں کرتے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے کہا ہے وہی سچا ہو، وہی ٹھیک ہو، وہی مانا جائے، نہیں، بلکہ دوستوں کو مجبور نہیں کرتے اور دوستوں پر اپنی باتوں کو ٹھوس نہیں دیتے، ان کو اوپر اپنی بات کو مسلط نہیں کرتے، مولا فرماتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس کا اپنا بدن، اس کے لیے اپنے ہاتھ تھکا ماندہ ہو، یعنی اپنے کام خود انجام دیتا ہو اور دوسروں پر بوجھ ہو، دوسرے لوگ اس کی وجہ سے آرام و آسائش میں ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کام ہے کہ مومن کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے وہ آرام و آسائش میں رہتے ہیں، وہ سکون میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہمارے وجود کی وجہ سے، ہمارے ہاتھ کی وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے کوئی اور تکلیف میں ہو، ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہو، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا تکلیف میں ہو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے دعا مانگنے والا تکلیف میں ہو، نہیں، ہماری وجہ سے، ہماری زبان کی وجہ سے۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کے جسم، جس کی زبان، جس کے کردار، جس کے گفتار کی وجہ سے کوئی دوسرا تکلیف میں نہ ہو۔ یعنی یہ نہ ہو کہ ایسا تیر ہر روز وہ زبان سے یا اپنے کردار سے چھوڑ جائے کہ اگلا بندہ بےچارا جلتا اور بلتا اور کیا اس تکلیف میں ہی رہے وہ، نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے محمد و اہل بیت محمد کا تجھے واسطہ، یا اللہ ہم سب کو مومن بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں تیرا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میرا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ریاکاریوں کو معاف فرما، یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہماری مساجد اور امام بارگاہوں کا آباد و شاد فرما۔ خدایا ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے اجسام سے خدایا تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کو محفوظ فرما۔ خدایا آل محمد کا واسطہ ہم سب کو شیطان ملعون کے شر سے پناہ عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے اولاد مومنین کو اولاد نورینہ عطا فرما، صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما، یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمارے روزوں کو، ہمارے صیام کو، ہمارے سجدوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہم جانتے ہیں یہ قبولیت کے قابل شاید نہیں ہے، اگر تیرا یقیناً نہیں ہے، اگر تیرا رحم و کرم شامل نہ ہو، تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما اور ہماری عبادات کو منظور و قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو راہ محمد و اہل بیت محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کرونا وبا سے تمام عالم انسانیت کو، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا اللہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصاروں میں شامل فرما۔ میرا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔